براڈ شیٹ کیس میں پاکستان کو لاکھوں ڈالرز کی ادائیگی کرنا پڑی، لیکن کیا لاکھوں ڈالرز اصل براڈ شیٹ کمپنی کو ادا کیے گئے یا پھر اصل کی نقل کو؟ براڈ شیٹ آئل آف مین کمپنی نے بین الاقوامی ثالثی عدالت میں پاکستان کے خلاف کیس فائل کر دیا کہ پاکستان نے اسے سونپے گئے کیس کی ادائیگی نہیں کی، جبکہ پاکستان نے براڈ شیٹ کمپنی کو ادائیگی کر دی تھی۔ بین الاقوامی ثالثی عدالت نے نیب پاکستان اور براڈ شیٹ کمپنی کے درمیان ادائیگیوں کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے ریمارکس دیے کہ تمام تر ذمہ داری قومی احتساب بیورو کے غلط اقدامات پر ہے۔ نیب نے جان بوجھ کر براڈ شیٹ آئل آف مین کو نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ فیصلے میں صاف صاف لکھا گیا کہ غلط فریق سے تصویر کا معاہدہ کر کے $1.5 بلین ادا کر دیے گئے، جس سے اصل کمپنی کو نقصان پہنچا۔ جان بوجھ کر لاپرواہی برتنے پر نیب کو جرمانہ بھرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اصل براڈ شیٹ کمپنی جو کہ آئل آف مین میں رجسٹرڈ ہے، اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہونے کی نوبت تک جا پہنچی تھی۔ دوسری جانب ایک نئی کمپنی براڈ شیٹ LLC کولاراڈو کے نام سے سامنے آتی ہے، جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے اصل براڈ شیٹ کمپنی کو انکارپوریٹ کر لیا ہے۔ پاکستان جانب سے انکارپوریشن کا دعویٰ کرنے والی کمپنی کو براڈ شیٹ کیس میں ادائیگی کر دی گئی، جبکہ کچھ عرصے بعد اصل براڈ شیٹ کمپنی بین الاقوامی ثالثی عدالت میں جا پہنچی اور پاکستان کی جانب سے غلط کمپنی کو ادائیگی کے دعوے کا کیس جیت گئی۔ عدالتی فیصلے کے پیراگراف نمبر 238 میں ثالثی عدالت کے جج نے واضح لکھا کہ پاکستان کی جانب سے آنے والے محترم وکیل سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ اصل براڈ شیٹ آف آئل مین کی براڈ شیٹ LLC کولاراڈو میں انکارپوریشن ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہوئی ہے تو کیا اس سے پاکستان سے متعلق کیس میں اختیارات حاصل ہیں؟ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر یاسر گلریز، جو کہ ایکسپرٹ انٹرنیشنل لا ہیں۔ یاسر صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، یہ بتائیے گا کہ براڈ شیٹ LLC یا براڈ شیٹ کولاراڈو، یہ تمام تر معاملہ ہے کیا؟ کون سی براڈ شیٹ کمپنی اصل ہے اور کون سی نقل ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی دو اینٹیز ہیں یہاں پہ۔ ایک براڈ شیٹ LLC ہے، وہ LLC ہی کولاراڈو کی LLC ہے، اور ایک براڈ شیٹ آئل آف مین ہے جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، وہاں پہ یہ رجسٹرڈ ہے۔ اور اس کمپنی کے ساتھ، جو آئل آف مین کی کمپنی ہے، اس کمپنی کے ساتھ نیب کا اگریمنٹ تھا، اور جتنا بھی معاہدہ ہوا تھا وہ ڈے ون سے اس کمپنی کے ساتھ ہوا تھا۔ دیکھیے، جہاں رہی بات نقلی یا اصلی کی، کمپنی تو دونوں اصلی ہیں۔ بذات خود جو اینٹیز ہیں وہ لیگل، ان کی ایک فارمیشن پراپرلی ہوئی ہے، وہ دونوں جینوئن بونافائیڈی کمپنیز ہیں۔ لیکن جہاں رہی بات کہ جی کس کا کنٹریکچول ابلیگیشن کیا تھا کس کے ساتھ، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی نقلی اور اصلی کے کس کو پیمنٹ دی گئی ہے، تو افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے نقلی کو بھی پیمنٹ دی ہے اور ہم نے اصلی کو بھی پیمنٹ دی ہے۔ نقلی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہماری کانٹریکچول ابلیگیشن ہی نہیں تھی، اس کو بھی ہم نے پیمنٹ دی ہے۔ 1.5 ملین جو کولاراڈو کو دیا گیا ہے، وہ کسی صورت میں پیمنٹ نہیں بنتی تھی۔ سر، یہ بتائے گا کہ پاکستان نے جو ادائیگیاں اب تک کر دی ہیں، وہ اصل براڈ شیٹ کی جگہ نقل یا اصل کی کاپی کمپنی کو دی گئی ہیں، اس کا پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا؟ اچھا، نقصان کی بات اگر کی جائے تو 1.5 ملین غالباً تھا جو کولاراڈو LLC کو دیا گیا ہے، اور اس کے بعد نیب کی جو لیگل فیس تھی، جو احمد بلال صوفی صاحب تھے، ان کے جو لوئر، جو لندن گئے ہیں، جنہوں نے نیگوسیشن کیا ہے غلط کمپنی کے ساتھ کی نیگوسیشن جو کی انہوں نے، تو اس کی بھی فیس بنی ہوگی، یقیناً فیس بنی ہوگی، انہوں نے فیس لی ہوگی۔ تو جو فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو ادائیگی کی گئی ہے 1.5 ملین کی، وہ تو الگ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہڈن کاسٹس ہیں اس نیگوسیشن کو فائنلائز کرنے کے لیے، ٹائی اپ کرنے کے لیے، وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو یہ لاس ٹوٹل ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ سر، یہ بتائے گا کہ بین الاقوامی ثالثی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، اس میں پاکستان کی جانب سے کی گئی ادائیگیوں سے متعلق کوئی خاص نقطہ جو آپ کی نظر سے گزرا ہو؟ دیکھیں، یہاں پہ ایک بہت سمپل کانسیپٹ ہے جو بہت افسوس کے ساتھ نہ نیب کو سمجھ آ سکا، اور نہ ہی آپ کے لیڈنگ لوئرز ہیں یہاں پہ آپ کے، نہ ہی وہ اس چیز کو گراسپ کر سکے۔ وہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ تو ایک آپ نے اگر لوئر کی پریکٹس نہ بھی کی ہو نا،
تو آپ کو یہ ایک سمپل کانسیپٹ آپ سے مس نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی کمپنی لیکویڈیشن میں جاتی ہے تو اس کے جتنے بھی ایسٹس ہیں، جتنے بھی افیئرز ہیں، وہ لیکویڈیٹر کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوا ہے جی، مسٹر جیمز نے اوپن اور شٹ کیس ہے فراڈ کا۔ مسٹر جیمز نے کولوراڈو ایل ایل سی اوپن کر کے براڈ شیٹ، اس کو تو پتا تھا کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان ہے، یہاں سے پیمنٹ ملنے والی ہے، مجھے دباؤ ڈالوں گا پیمنٹ مل جائے گی۔ ان صاحب نے نیب کو کانٹیکٹ کیا ہے، نیب والوں نے خود بھی چیک نہیں کیا کہ بھائی یہ کولوراڈو کیا چیز ہے، کہاں سے پیدا ہوگی، یہ کس طرح کا کانٹریکچوئل ابلیگیشن ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ انہوں نے جی احمد بلال صوفی، آپ کے جو اسٹیم لوئر ہیں، غالباً میرے خیال میں آپ کے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، ان کو انہوں نے انسٹرکٹ کر دیا۔ اچھا، اگر ان کو جب انسٹرکشن ملی تو ان کا یہ کام بنتا تھا ود رسپیکٹ کہ آپ ان کو ای میل کریں اور کہیں کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں کرنی، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لیکویڈیٹر سے بات کرنی ہے، کیونکہ آئل آف مین کی کمپنی ہے جس کے ساتھ ہم لوگوں کی اگریمنٹ ہے، وہ تو لیکویڈیشن میں چلی گئی ہے اور لیکویڈیٹر کا ہی اس پہ کنٹرول ہے۔ تو وی ول ڈسکس دس ود دا لیکویڈیٹر۔ افسوس یہ ہوا کہ احمد بلال صوفی صاحب یہاں ٹیکس پیئر، الٹیمیٹلی ٹیکس پیئر کے پیسے پہ لندن چلے گئے۔ لندن جا کے ایک کمپنی کے ساتھ وہ میٹنگ میں بیٹھ کے، کولوراڈو کے ساتھ، جس کے ساتھ کسی قسم کی کانٹریکچوئل ابلیگیشن نہیں تھی نیب کی، اور یہ واضح ہوا ہے ججمنٹ میں۔ اگر آپ ججمنٹ کی پیراگراف دیکھیں 238، یہ اتنی امپورٹنٹ پیراگراف اتنا امپورٹنٹ پیراگراف ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میں آپ کو یہ کچھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ جج کی فائنڈنگ تھی یہ، اس نے یہ کہا ہے کہ مسٹر صوفی واز این امپریسو وٹنس اینڈ دا کوشچن ہیز ٹو بی آسکڈ، ہاؤ could a lawyer of his distinction, when he knew that Broad Street Isle of Man was or had been in liquidation in the Isle of Man, and that its affairs and the interests of its creditors were or had been in the hands of the liquidator, fail to contact the liquidator or make further inquiries about the liquidation before concluding his negotiation of the settlement agreement. تو بیسیکلی جج نے یہ کہا ہے کہ بھئی کس صورت میں آپ کے لوئر نے یہ کانٹریکٹ اگری کیا ہے کولوراڈو کے ساتھ، جب لیکویڈیٹر سے کسی نے بات تک نہیں کی۔ اب یہ سوال احمد بلال صوفی صاحب سے پوچھا گیا ہے۔ مزید اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہنے لگے کہ جی جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے ایشورنسز دی تھی، مسٹر جیمز نے مجھے ایشورنسز دی تھی کہ جی براڈ شیٹ ایل ایل سی ہیڈ بین ری انکورپوریٹڈ۔ اب جج نے بھی اس ججمنٹ میں انورٹڈ کامرز میں ری انکورپوریٹڈ لکھا ہے۔ اس نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ یہ میرے ورڈز نہیں ہیں، یہ بلال احمد صوفی صاحب کے ورڈز ہیں، ری انکورپوریٹڈ۔ یہ کون سا لیگل پرنسپل ہے، کون سا لیگل فینومینا ہے جہاں سے ایک کمپنی اس طرح ہو کے ری انکورپوریٹ ہو گئی ہے؟ یہ تو ہوتا ہی نہیں جناب۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی کمپنی دوسری کمپنی کو ٹیک اوور کرے تو وہ کوئی اگریمنٹس وغیرہ ہو سکتی ہیں، یہاں پہ ایسی کوئی اگریمنٹ نہیں تھی۔ سیڈلی اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی نیب والوں نے $1.5 ملین ایک کمپنی، روگ کمپنی کو دیا ہے جس کے ساتھ آپ کی کوئی کانٹریکچوئل ابلیگیشن بنتی نہیں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ لیکویڈیٹر جو تھا، آئل آف مین کا لیکویڈیٹر تھا، اس نے جب یہ لیکویڈیشن دیکھی، اس نے یہ دیکھا ہے کہ اس لیکویڈیشن میں گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹ ہے، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں سے تو ڈیٹ تو ملے گا کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس تو پیسہ تو ہوگا دینے کے لیے۔ اس نے جو کمپنی لیکویڈیشن میں تھی وہ دوبارہ اس کو ری انسٹیٹ کروایا ہے اس نے، اور پھر اس نے یہاں پہ کانٹیکٹ کیا ہے کہ جی ہمیں یہ پیسے چاہیے۔ جب وہ بات آئی ہے تو یہاں پہ اگین افسوس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے نہیں جی ہم نے تو سیٹلمنٹ کر لیا آپ کے ساتھ۔ تو پھر آگے ان کا جواب آیا کہ ہم نہ کسی کولوراڈو کو جانتے ہیں، نہ ہماری کوئی ڈیلنگ ہے کولوراڈو کے ساتھ، ہم لوگوں کی آپ کے ساتھ یہ اگریمنٹ تھی، آپ نے ہمیں پیسہ دینا ہے۔ تو بیسیکلی پھر ہمیں دوبارہ پیسہ دینا پڑا، ڈبل، دو بار ہم نے پیسہ دیا ہے، ایک روگ کمپنی کو، ایک جینوئن کمپنی کو، جو شاید جج کے مطابق وہ پیسہ بنتا تھا۔ تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کی پروفیشنل نیگلیجنس ہوئی ہے، کس لیول کی پروفیشنل نیگلیجنس ہوئی ہے، اس کا جو پھر اس کی لیگل فیس بھی لی گئی ہے، لیگل فیس تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے دی گئی ہے، تو کیا وہ پیمنٹ واپس ہوگی؟ 1.5 ملین جو ڈالرز ہیں جو دیے گئے ہیں
وہ بھی ٹیکس پیئر کے ہیں. کس نے دیے, پروفیشنلی کس نے نیگلیجنس کی ہے, اور وہ کہاں سے ہم وصول کر سکتے ہیں. تو یہ کافی سوال ہیں جو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کیے جائیں گے. تو یہ بہت لمبا ہو گیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا کہ یہ سچویشن ہے. ہم نے کولوراڈو کو غلطی سے پیسہ دیا ہے, اور افسوس سے لیگلی ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا. ہم نے کوئی کانٹریکٹ نہیں دیکھا, کوئی سسٹم نہیں دیکھا, جو کہ بنتا ہی نہیں تھا. آئل آف مین کے ساتھ ہماری ڈیل تھی. اگر اس وقت جب آئل آف مین لیکویڈیشن میں تھی, اگر پراپر چینلز کے تھرو لیکویڈیٹر سے بات کی جاتی, تو وہ اس نے پھر اس چیز کو دوبارہ اپنا کمپنی ہاؤس میں جا کے ری انسٹیٹ نہیں کروانا تھا. وہ کسی قسم کی ڈیل آپ کے ساتھ کر لیتا, وہ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ ہوا ہے انفارچونیٹلی. اگر کسی نے وہ براڈ شیٹ کی ججمنٹ پڑھی ہو تو یہ جو پیراگراف ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اس سے آپ کو کافی کچھ سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے. جی ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر یاسر گلریز صاحب جو کہ ایکسپرٹ انٹرنیشنل لاء ہیں. سر آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.